मसीह यीशु के बाबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबकी खिदमत में इरफान अजीज़ का सलाम। मेरे अजीज़ों, अक्सर सवाल किया जाता है कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपनी मकामी कलीसिया का हिस्सा बनूं, या चर्च को मेरी क्या ज़रूरत है। और अक्सर नौजवान बेटे बेटियां, ईमानदार और गैर ईमानदार लोग भी इस सवाल का शिकार होते हैं, और इस सवाल का जवाब जब उनकी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात उनके पास नहीं होता तो बैकफुट पे हो जाते हैं, और बैकफुट पे होते हुए वो अपनी तरक्की को रोक लेते हैं, और जिसके वसीले से ना सिर्फ वो कलीसिया का, मसीह के बदन की तरक्की में एक रुकावट बनते हैं, और उनके इस सवाल के जवाब ना पाने से उनकी ज़िंदगियों के से मसीह का जो बदन है वो मुतासिर होता है। हम अक्सर सवाल ये करते हैं कि मैं एक आम बंदा हूँ, या मैं एक आम सी शख्सियत का हामिल शख्स हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, मेरे किरदार से या मेरे किसी भी अमल से कलीसिया में क्या अहम रोल हो सकता है, या मैं क्या अहम रोल अदा कर सकता हूँ। मेरे चर्च में मेरे खादम हैं, मेरे एवेंजलिस्ट हैं, मुबशर लोग हैं, वो खिदमत कर रहे हैं। चर्च में तो डीकन हजरात भी हैं, चर्च में एल्डर्स भी हैं, चर्च में इंतज़ामी अमूर को भी देखा जा रहा है और ऐसा तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन मेरा क्या रोल है? मैंने मुनासिब जाना कि आज मैं इस मौजू पर आपसे बात करूं कि चर्च को आपकी ज़रूरत क्यों है, या आपको चर्च की ज़रूरत क्यों है। करंथस को लिखते हुए पौलुस रसूल फरमाते हैं, पहला करंथियों का ख़त और उसके 12वें बाब और 27वीं आयत में बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में, खूबसूरत अंदाज में वो बयान करते हैं कि इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। ऑल ऑफ यू टुगेदर आर क्राइस्ट बॉडी एंड ईच वन इज़ पार्ट ऑफ इट। ऑल ऑफ यू, एक शख्स की बात नहीं कही जा रही, मेरे अकेले की बात, आपके चर्च के अकेले खादम की बात, आपके चर्च के सिर्फ एवेंजलिस्ट की बात नहीं की जा रही, आपके चर्च के मैनेजमेंट की बात नहीं की जा रही, बल्कि हर एक शख्स को कहा गया फर्दन फर्दन, अकेले अकेले। आपकी अपनी एक अहमियत, आपकी एक वक़्त, आपकी एक लियाकत है। शायद आपकी नज़र में आपके पास कोई अहलियत नहीं, लेकिन खुदा ने आपको अहलियत दी है। और इस सवाल के से अक्सर ईमानदार ये बात सोचते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम फ्रंट एंड पे या चर्च में किसी भी किस्म का कोई काम अदा करें। हम खामोशी से एक साइड पे हो जाते हैं, एक तमाशाई बनते हैं, और हम खामोशी से कलीसिया में होते हुए कामों को देखते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि तुम मिलकर मसीह का बदन हो। हम मिलकर मसीह का बदन हैं, और इस मसीह के बदन में हम मुख्तलिफ अज़ा हैं और हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इसी आयत में अगर आप देखें तो पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अगर एक उज़्व दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़्व इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह कलीसिया का भी एक पार्ट है। कलीसिया में हर शख्स अहम है। कलीसिया में हर शख्सियत, एक नौजवान बेटा, एक लड़कपन से बच्चा, और एक बुजुर्ग, बेटी, बेटा, हर शख्स अपनी अहमियत का हामिल है। आपको खुदा ने अपने मकसद के लिए कलीसिया में रखा है, और खुदा ने हमें जिस मकसद के लिए कलीसिया में बुलाया है, अमली तौर पर हमें उस मकसद को जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और वो ये कि जब हम मिलकर रहते हैं तो हम एक दूसरे के लिए खिदमत का बाइस बनते हैं और एक दूसरे की खिदमत करते हैं। पहली बात, आपकी मौजूदगी अहमियत का हामिल है, और कलीसिया को आपकी अशद ज़रूरत है। और कलीसिया में हर काम जो अमली तौर पर किया जाता है, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन, आपकी शराकत अहमियत का हामिल है। बाज़ औक़ात ये सोचा जाता है कि कलीसिया में खादम एक अहम रोल का किरदार अदा कर रहे हैं, मेरा क्या काम है? शायद मुझे कोई छोटा सा काम दे दिया जाएगा, और वो छोटा काम शायद मेरे लिए वो अहमियत का हामिल नहीं है। लेकिन मसीह के बदन में, कलीसिया में, चर्च में हर अमली काम जो होता है वो अहमियत का हामिल है।
اور کوئی بھی جو رول یا کوئی بھی جو نعمت یا کوئی بھی کردار ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک عزیزو کوئی بھی خدمت چھوٹی نہیں ہے، ہر ایک خدمت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح چرچ میں یاد رکھیے گا کہ آپ کو اگر کوئی بھی رول ادا کر آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کے ذمہ لگایا جاتا ہے، وہ برائے نام نہیں ہوتا، وہ غیر اہم نہیں ہوتا، وہ حقیر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم چرچز میں یا بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں دیکھتے ہیں، یا چرچ میں ہم چرچ کی اگزامپل ہی اس کے لیے لیتے ہیں کہ کچھ خدمتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ خدمتیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خادم کی منادی کرتے ہوئے اس کی خدمت میں ان لوگوں کے کلیسیاؤں کا بھی بڑا رول ہے جو اس کے لیے دعا میں چکے ہوئے ہیں، جو اس کے لیے ہر وقت خدمت کے میدان میں کہ وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے، ان کی کلیسیا کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ ان کے لیے گھٹنوں کے بل دعا میں جھکے ہوئے ہیں۔ اب خادم تو فرنٹ اینڈ پہ ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین یعنی بیک اینڈ پہ وہ لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ خدمت میں جو ان کے لیے ریگولرلی پریئر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اب ان کی خدمت ہے، ان کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے خدا ان کی طرف سے، اور اگر وہ شخص یہ خیال کرے کہ میری دعا سے کیا اثر ہوگا، تو آپ کی دعا سے آپ کے خادم کی منادی میں خدا بڑے بڑے کام کر رہا ہے، بڑی بڑی اس خدمت میں بڑے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے۔ اب میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ تمام کی تمام خدمتیں جو آپ کو کردار دیے جاتے ہیں کلیسیا میں، وہ رول امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میرا رول مجھے جو بھی دیا جائے گا، میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، تو میں آپ کو یہ انکریج کروں گا کہ آپ اپنی کلیسیا کا پارٹ بنیں، اور پارٹ ہوتے ہوئے آپ اس میں لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جتنی جو چھوٹی خدمتیں ہوتی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی اسمال اینڈ ہڈن منسٹریز ہیں، وہ ایک بہت بڑے بریک تھرو کا باعث بنتی ہیں، یا وہ بہت بڑے حالات کی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں، اور ان کی خدمت کے وسیلہ سے بہت بڑے کام ہوتے ہیں۔ شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چرچ کا پارٹ بنوں گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ جب چرچ کا پارٹ بن کر خدمت کر رہے ہیں، آپ کی چھوٹی سی خدمت آپ کی کلیسیا میں ایک بڑا کام کرنے کا کردار ادا کر دے گی، اور اس کے وسیلے سے آپ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنے گے۔ میں اس کی مثال آپ کو کچھ یوں دے سکتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بہت ساری لائٹس ہوں گی، آپ نے فانوس بھی لگائے ہوں گے، آپ جب ان لائٹس کو، ان فانوس کو آپ جلاتے ہیں، پورے گھر کو روشن کر دیتے ہوں گے، اس کے وسیلے سے پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن رات کے اندھیرے میں جب آپ سو رہے ہیں اور آپ اٹھتے ہیں، تو آپ کے گھر میں یہ بڑی لائٹ یا فانوس وہ اہم کردار ادا نہیں کرتے، جبکہ وہ چھوٹی سی لائٹ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کو ڈائریکٹ کرتی ہے، آپ کے اس مقام تک جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح کلیسیا میں آپ کا چھوٹا سا رول، آپ کا چھوٹا سا کردار کلیسیا کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنتا ہے، اور وہ ان کے لیے یوں برکت کا باعث بنتا ہے کہ آپ ان کو اس ڈائریکشن میں جس میں وہ جانا چاہتے ہیں لے کر آ سکتے ہیں، تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے، مسیح کا بدن بڑھے، مسیح کے بدن کو جلال ملے۔ اب اگر ہم اپنے بدن کی ہی مثال لے لیں، ہم جسمانی طور پر بدن رکھتے ہوئے اگر ایک خیال کریں کہ ہماری باڈی آرگنز جو ان سے ہیں، ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، اگر دل یہ کہے کہ میں نے اتنے سال تک اس جسم کے لیے کام کر لیا، اب میں صرف اپنے لیے جیوں گا اور اپنے لیے کام کروں گا، میری کوئی وقت یا میری لیاقت نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ایونچولی ہمارا بدن کمزور پڑ جائے گا، بیمار پڑ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ مر بھی سکتا ہے۔ لیکن جب مل کر کام کریں گے تو سب اس سے برکت پائیں گے۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اگر پولس رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک اس دکھ پاتا ہے تو سب اس سے دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عزت پاتا ہے تو سب کیا اس ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ جب ہم مل کر کام کریں گے اپنی کلیسیا میں، اور ہم اس مرضی کو جو خداوند کی مرضی ہے اس کو پہچان لیں گے، تو پھر ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے ہماری کلیسیاں برکت پائیں گی۔ پولس رسول کیا خوبصورت بات کرتے ہیں افسیوں کے خط میں، اس کے 4 باب اور 12ویں آیت میں۔
وہ فرماتے ہیں کہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ آپ جب کلیسیا میں پارٹیسپیٹ کریں گے، آپ ایکٹیولی، پیسیولی نہیں، ایکٹیولی اپنی پوری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مقامی کلیسیا میں اپنے خادم کے ساتھ، چرچ کے ساتھ مل کر آپ کیا کریں گے؟ محنت کریں گے۔ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے، رول ادا کریں گے، تو کیا ہوگا؟ مسیح کا بدن ترقی کرے گا۔ اور میرے عزیزو، اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اور رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے یسوع مسیح کا نام جو ہے اس کو جلال ملے، ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے مسیح کا بدن ترقی کرتا چلا جائے، تاکہ اور لوگ اس بدن میں شامل ہوں اور ہم لوگ برکت پائیں۔ آپ کے بارے میں کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے، اگر یہ تصور کیا جاتا ہے اور یہ سوچا جاتا ہے کہ میری کوئی لیاقت، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میرا کردار چھوٹا ہے، کہ آپ خداوند کی کاراگری ہیں، اس کا ماسٹر پیس ہے، آپ اس کی تخلیق کا شاہکار ہیں آپ۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ اپنی کلیسیا میں خاموش تماشائی نہ بنیں، آپ صرف چیزوں کا خاموشی کے ساتھ مشاہدہ نہ کریں۔ تبصرہ کرنا بہت آسان ہے، آپ صرف یہ تبصرے نہ کریں کہ ہماری کلیسیا میں کیا چیز غلط ہو رہی ہے یا کیا چیز ٹھیک ہو رہی ہے، آپ اپنا کردار ادا کریں تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی یہ مرضی ہے اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا وجود وجود کی اسی وجہ سے ہے کہ ہم کلیسیا کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ بی اے پارٹ آف یور چرچ، اپنے چرچ کا حصہ بنیں، پارٹیسپیٹ کریں، اپنے خادم کو سپورٹ کریں، تاکہ کلیکٹیولی ہم مسیح کے بدن کو مضبوط کرتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔